رمضان اور اللہ تعالیٰ سے تعلق، کیونکہ شیطان تو قید ہو جاتا ہے نا، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے تعلق پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کمزور ہی رہتا ہے. وہ رمضان کے بعد بھی دکھ رہا ہوتا ہے اور ڈیورنگ دا رمضان بھی ہم اس چیز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو رمضان اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جبکہ شیطان قید ہے، تو اس کو کیسے مضبوط کیا جائے، کیسے استوار کیا جائے؟ جس کا نہیں ہے وہ کیسے استوار کرے، اور جس کا بن گیا ہے وہ پھر مضبوط کیسے رکھے؟ اس پر تھوڑی بات کیجیے. دیکھیے، پہلے تو ہم اس میسیج کو سمجھیں کہ رمضان آتا کیوں ہے. جب تک ہم اس پیغام کو نہیں سمجھیں گے کہ سال میں اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں کیوں دیا، ہر سال زندگی میں یہ آتا ہے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو. تو یہ پرہیزگاری آئے گی کیسے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مہینہ ہمیں اس انداز سے گزارنا ہے کہ جو رمضان کا جو حسن ہے کیا ہے کہ ہم صرف روزہ ہمارے پیٹ کا روزہ نہ ہو، یعنی صرف بھوکا رہنا نہ ہو. یہ روزہ ہماری زبان کا روزہ بھی ہو، ہماری آنکھ کا روزہ بھی ہو، ہمارے کان ہیں ان کا روزہ بھی ہو، تمام اعضائے بدن جو ہیں ان سب کا روزہ ہو. یعنی زبان سے جھوٹ نہ بولیں رمضان. یہ نہیں کہ آپ نے بھوکا رہ رہے ہیں، نہیں. اس زبان سے کسی کو گالی نہیں دینی، اس زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی برائی نہیں کرنی. ایک مہینہ اگر اس انداز سے ہم گزاریں کہ سحر اور افطار میں کم کھائیں، ٹھیک ہے نا، جتنا ہمارے یہاں مطلب پورے سال میں نہیں کھایا جاتا اتنا رمضان میں کھاتے ہیں. مطلب جو گوداموں میں بیسن سڑ رہا ہوتا ہے پورا سال، وہ پیس کے لوگوں کو کھلا دیا جاتا ہے رمضان میں. یعنی جتنا کوکنگ آئل ہمارے یہاں رمضان میں استعمال ہوتا ہے اتنا مطلب کئی مہینوں کا اسٹاک ہم کھائیں، اور اتنا زیادہ بناتے ہیں افطاری کہ وہ بعد میں جو ہے سب ضائع ہو رہے ہیں. لیکن سالن ہے، کوئی چاول ہیں، وہ تو آپ کسی کو پیک کر کے دے دیں گے، افطاری کس کو دیں گے؟ بعد میں کون کھائے گا؟ تو بے تحاشا رزق کا ضیاع ہے. کم کھائیں سحر اور افطار میں، صحت مند ہو جائیں گے. روزہ آپ کو صحت مند بنانے کے لیے آتا ہے، اور ہم زیادہ کھا کے الٹا جو ہے وہ تراویح میں جو ہے نا سارے اپنے پیٹ پہ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا جو ہے نا وہ ایک عجیب قسم کا ماحول بن جاتا ہے مساجد میں بھی. کم کھائیں. اسی طرح آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ غلط چیزیں نہ دیکھیں. اب آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، سارا دن بیٹھ کے موویز دیکھ رہے ہیں، تو بھائی آپ نے آنکھوں کا کیا روزہ رکھا؟ ان آنکھوں سے مطلب اگر دیکھنا ہی ہے، قرآن پاک نزول قرآن کا مہینہ ہے، ہم پورا سال اگر مصروفیت کی وجہ سے نہیں قرآن پاک پڑھ پاتے تو کم سے کم رمضان میں لے کے بیٹھیں، ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں، تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں کہ اللہ نے جو کتاب ہمیں دی ہدایت کے لیے اس سے ہم استفادہ کریں. نہیں پڑھ سکتے سن لیں تفسیر کو. اسی طرح حضور کی سیرت ہے، بہت مطلب ہم مسلمان ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرہ ہم لگاتے ہیں، تو غلامی رسول میں حیات قبول کیوں نہیں؟ بالکل. اپنی زندگی کو ان کی حیات مبارکہ کے ان کی اتباع کے مطابق ہم کیوں نہیں ڈھال سکتے؟ تو حضور کی سیرت کو پڑھیں. جب ہم سیرت پڑھیں گے تو جبھی تو سمجھ میں آئے گا میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کیسے گزاری. تو رمضان کریم میں مطلب ہمیں قرآن کی تفسیر، حضور کی سیرت، پھر آنکھ، ناک، کان، سارے اعضائے بدن کا اگر ہم روزہ رکھیں تو یوں سمجھیں کہ یہ ہماری زندگی کا ایک خوبصورت ایک یادگار رمضان بن جائے. یعنی ایک مہینہ تو کم سے کم صحابہ کرام تو شعبان میں ہی سارے کاموں سے فارغ ہو جاتے، اور رمضان عبادت کا مہینہ تھا. بالکل. قرآن اور صاحب قرآن اور بس ذکر یہی ہوتا تھا. اور ہم رمضان کو ہم نے کمائی کا مہینہ بنا لیا، رمضان کو ہم نے جو ہے نا وہ مطلب بس آرام کرنے کا، راتیں فضول جاگنے کا جو ایک ہمارے یہاں ٹرینڈ بن گیا ہے کہ پورے محلے کو ستاؤ اور جاگو. مطلب سمجھ نہیں آتا ہے جبکہ یہ تو راتیں عبادت کی ہیں، عبادت، اور دن میں جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے. یعنی یہ وہ طریقہ کار ہے، یعنی اپنی آنکھ پہ کنٹرول، اپنی زبان پہ کنٹرول،
اپنے پیٹ پہ کنٹرول، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ اگر ان پہ کنٹرول ہو جائے تو یقیناً ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مضبوط ہوتا نظر آئے گا. بالکل ایسا ہی. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں فریج میں کھانا رکھا ہوا ہے کہ آپ کھاتے ہیں؟ کھاتے ہیں. نہیں، روزہ ہے تو روزہ ہے تو نہیں کھاتے. نہیں کھاتے نا. نہیں کھاتے. شربت رکھا ہو، نہیں پیتے. فروٹس رکھے ہوں، آپ کو پیاس شدید لگی ہوئی ہے تو کیا آپ کھائیں گے، پیئیں گے؟ نہیں نا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو اگر یہی کام ہم آنکھ کے لیے کریں کہ میرا رب مجھے، اگر میں یہ چیز روزے میں دیکھ رہا ہوں تو میری آنکھ دیکھ رہی ہے تو میری آنکھ کا بھی روزہ ہے، اس کا میں خیال کروں. میں کان سے کوئی ایسی چیز نہ سنوں، زبان سے کوئی ایسی چیز نہ نکالوں، یہ پاؤں میرے چل کے کسی ایسی جگہ نہ جائیں کہ پاؤں کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہ کروں. تو جب پورے اعضائے بدن، یہ حواس خمسہ جو ہے یہ بڑے اہم ہے. یہ بہت بڑا راز ہے حواس خمسہ. اچھا. یہ میں آپ سے عرض کروں کہ حواس خمسہ جو ہے یہ بہت بڑا راز ہے، روحانیت کا بہت بڑا راز ہے. کیسے؟ دیکھیے، حواس خمسہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حواس خمسہ جب تک ہمارے ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہمارے اندر کوئی چینج نہیں آئے گا. ہم اب پتہ کیسے چلے کہ یہ حواس خمسہ صحیح کام کر رہے ہیں؟ مثلاً کان ہے. اب کان آپ کے اگر کہیں گانا بج رہا ہے اور کان مست ہو رہے ہیں، یا کہیں تلاوت سن کے یہ خوش ہو رہے ہیں، یا کہیں نعت سن کے یہ جھوم رہے ہیں، یا کوئی اچھی بات سن کے یہ محظوظ ہو رہے ہیں، یا غیبت سن کے یہ خوش ہو رہے ہیں. اب یہ پتہ آپ نے کرنا ہے میرے من کی دنیا کیسی ہے، یہ آپ کو آپ کے کان بتائیں گے. واہ 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 واہ. سمپل ہو گیا. بالکل. آپ کے اندر کیا چل رہا ہے یہ آپ کے کانوں سے پتہ لگے گا کہ آپ کے کان کون سی ٹیون پہ جو ہے نا وہ جھومنا شروع کرتے ہیں اور کون سی ٹیون برا مانتے ہیں. آنکھیں ہیں، ان آنکھوں سے آپ کیا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور کیا دیکھ کے آپ کو برا لگتا ہے. اس کھڑکی سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے اندر من کی دنیا کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ اکیلے بیٹھے ہوئے، گھر میں کوئی نہیں ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہے. اب آپ کیا چیز اسکرولنگ کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے من کی دنیا ہے. یہ زبان ہے، اس زبان سے کیا بول کر آپ کو اچھا لگتا ہے. لوگوں کی غیبتیں کر کے اگر آپ کو مزہ آتا ہے تو آپ کے اندر جو ہے وہ غلاظت ہے. بھلے آپ نے حلیہ، جبہ و دستار کچھ بھی بنا لی، آپ کی زبان بتاتی ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے. اگر اس زبان سے آپ ذکر کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، نیکی کی بات کرتے ہیں، کوئی اچھی بات کرتے ہیں، کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے کوئی دین کا فائدہ ہو یا کوئی دنیا کا فائدہ ہو، ان ہاتھوں سے آپ کو پتہ چلے گا یہ ہاتھ کن کاموں میں استعمال کر کے آپ کو مزہ آتا ہے. پاؤں سے کہاں چل کے جا کے مسجد کی طرف جانے میں مزہ آتا ہے یا کہیں اور جا کے مزہ آتا ہے. تو یہ حواس خمسہ جو ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے من کی دنیا کیا ہے. آپ کو اکیلے میں، تنہائی میں کیا خیال آتے ہیں، کیا کرنے کو دل چاہتا ہے. جو آپ تنہائی میں ہوتے ہیں وہ در حقیقت آپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو من والا بندہ ہوتا ہے وہ تو میلے میں بھی اکیلا ہوتا ہے اور اکیلے میں بھی میلہ ہوتا ہے. کیا کہنے. تو وہ الگ ہی دنیا ہے. تو آپ کو تمام اعضاء کو کی ٹیوننگ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے رمضان میں. اور یہ 1 مہینہ اگر آپ نے اس کی ٹیوننگ کر دی، پھر اگلے 11 مہینے آئیے سیدھے سیدھے چلتے رہیں گے. اور بیچ میں بھی ان کو ذرا ٹیوننگ سروس کرتے رہیں تو یہ بالکل صحیح رہیں گے.